دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ کرتے تھے. آج ہمیں کتنے ذریعوں کی ضرورت ہے. کوئی ٹی وی کی طرف بھاگ رہا ہے, کوئی میڈیا کی طرف بھاگ رہا ہے, دین پھیلانا ہے. یہ ساری چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں, آپ کا پیغام نہیں پہنچا سکتی. آپ کا پیغام تب پہنچے گا جب رب کریم چاہے گا, ورنہ یہ بہت سارے لوگ ہیں بڑا بڑا کچھ خرچ کریں گے, نہیں پہنچتا پیغام. اللہ نہ جب تک چاہے. غوث پاک کے زمانے میں کون سا ٹی وی تھا؟ کون سے پیغام رسانی کے ذرائع تھے؟ پرنٹ میڈیا تک نہیں تھا. پر حضور غوث اعظم تقریر کرتے تھے تو اخلاص پتہ کتنا تھا. خطاب ہو رہا تھا, 70,000 کا مجمع تھا, تو اچانک بارش آ گئی. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے لگے. عرض کرتے ہیں اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں تو تیز بارش برسائی نے بھگا دے, اور مالک اگر تیرے لیے جمع کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سارے شہر میں بارش ہوتی تھی, پر جہاں غوث پاک کی محفل ہوتی تھی وہاں نہیں ہوتی تھی. آپ کا اخلاص اصل چیز ہوتا ہے. دو آنسو کئی دفعہ وہ کام کر جاتے ہیں جو سپاہ نہیں کر پاتے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں رب کریم کا رستہ اور اوہام پرستی کا شکار نہیں ہونا. یعنی ابھی تک لوگ سویرے, آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے میں نکل رہا تھا تو ایک صاحب مجھے کھڑا کر دیا, کہنے لگے بڑا پریشان ہوں, میرے دروازے پہ بلیاں روتی رہی ہیں ساری رات, تو کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا انہیں دودھ پلاؤ, چپ کر جائیں گی. پریشان کرنے والی کیا بات, کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اگر کالی گاڑی کاٹ جائے تو. ابھی تک یہاں اڑے ہوئے ہیں, یعنی ابھی تک اس لیے مار رہا ہے شوہر اپنی بیوی کو کہ مجھے پتہ چلا تو تویز کراتی ہے. حالانکہ ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے کہ محبوب نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھو گھر میں. فرمایا جن تو ایک طرف رہا, شیطان بھی تمہارے گھر سے بھاگ جائے گا. تو آپ ابھی تک یہاں اڑے ہوئے, کسی اوہام پرستی کا شکار نہ ہو. عقیدے نظریے ستھرے, پاکیزہ, کھرے, سچے, صاف ستھرے. آپ کو بخاری مسلم میں اس حدیث کی اصل ملے گی. آج کل نہ کھینچ کھانچ کے کرامت بنا لی جاتی ہے. فلانے بابا جی سرکار ناراض ہو گئے تھے, لہذا فلانا بندہ جو ہے اس کا سٹیٹس لو ہو گیا, فلانی جگہ ایسے کر دیا تھا اس لیے حالات اس طرح ہو گئے. اور لوگ اس پہ اڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں واقعی پہلے تو بندہ اس طرح کا تھا. اور تحقیق کرنے کا ویسے ہمارا مزاج نہیں, سنی سنائی باتوں کے ہم ویسے بڑے شوقین ہیں, قائل ہیں. صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو وصال ہوا تو حضور کی گود مبارک میں آخری سانسیں سرکار کی گود میں لی, داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت انس بن مالک نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں. سرکار فرمانے لگے انس بیٹا گیا ہے تو آنسو آ گئے ہیں, ورنہ میری زبان پہ وہی ہے جس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے. سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا, اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا. یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ آج نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے نے وصال کیا ہے, لہذا دیکھو سورج کو بھی گرہن لگ گیا ہے. تو میرے قریب نے نا جمعے کا انتظار نہیں فرمایا کہ چلو جمعے والے دن بات کر لیں گے. یہ لوگوں کے نظریات کو پکا رکھنا اتنا ضروری ہے کہ حضور نے اسی دن غم کی کیفیت میں اسی وقت لوگوں کو مسجد میں بلایا, اور منبر پر جلوہ فراز ہو کے کریم محبوب فرمانے لگے لوگوں سنو, جب سورج یا چاند کو گرہن ہو تو استغفار پڑھا کرو, جب سورج اور چاند کو گرہن ہو تو پھر تسبیحات پڑھا کرو, پھر تم اپنے رب کریم کو یاد کیا کرو. فرمایا سورج اور گرہن چاند کو, جب سورج اور چاند کو جب گرہن ہوتا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسی دن خطبہ دیا تاکہ فکری طور پر لوگوں کو بچایا جائے. آپ اپنے اندر مضبوط عقائد پیدا کریں, مضبوط. یہی معاملہ عقیدہ رسالت کے تعلق سے. بنی اسرائیل کے اندر دو قسم کے گروہ تھے. ایک نے تو معاذ اللہ انبیاء کو مانا ہی نہیں سرے سے, قتل ہی کر دیا, شہید ہی کر دیا. اور ایک وہ تھے جو ماننے پہ آئے تو خدا ہی مان لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا مانا, جناب عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا مانا. میرے رسول پاک نے ستھرا عقیدہ رسالت دیا. فرمایا جو رب کے نبی ہیں نا, انہیں مجبور محض بھی نہ جاننا, انہیں خدا بھی نہ جاننا. بس ہمارے پاس ہاتھ عقیدہ کیا آیا, بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر,
اور ہمارے ہاتھ یہ نظریہ آیا کہ بلغ الغلاب کمال ہی کشفت دجاب آسنت جمیع صلو علیہ محبوب کی نعتیں پڑھو، حضور کے قریب جاؤ، سرکار کی شانیں بیان کرو، بس حضور کو خدا نہ کہو۔ لیکن نا حضور نے باقی تمام انبیاء کرام کے بارے میں بھی لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکار قرآن پاک نے بیان کیے، حضرت عیسیٰ کی شانوں کو قرآن نے بیان کیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے تذکرے بیان ہوئے، انبیاء کا ذکر ہوا، ان کے حالات واقعات، اس سے آگاہی ہمیں دی گئی تاکہ نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں جو ستھرا عقیدہ ہے، ستھرا، وہ ہماری سمجھ میں آئے، جو صاف نظریات ہے۔ بخاری شریف پڑھیے، کچھ لوگوں نے حضور کے علم شریف پر اعتراض کیا۔ میرے نوجوان دوستوں کی توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نا ہمارے ہاں اصل چیزوں سے زیادہ وہ چیزیں معروف ہوتی ہیں جو پراپوگیٹ زیادہ کر لی جاتی ہیں، ان کا اثر معاشرے پہ زیادہ ہے۔ حضور کے علم شریف پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ رسالت کے تعلق سے لوگوں کی فوراً اصلاح ضروری سمجھی، لوگ اس کا شکار نہ ہو جائیں کہ شاید انبیاء کرام کا علم اتنا محدود ہوتا ہے کہ جو جس کا جی چاہے وہ بات کرے۔ حضور نے باقاعدہ ممبر بچھایا، سرکار بہت ساری جگہوں پہ عاجزی فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا ہے۔ یہ لفظ بندگی حضور کی پسند ہے، بندہ ہونا پسند ہے حضور، لیکن جب علم شریف کی بات آئی تو کریم رسول نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں کہ کوئی اعتراض کر کے گزر جائے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سرکار نے ممبر بچھایا اور فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور پھر فجر سے ظہر تک سرکار نے اپنے علم کی بابت لوگوں کو بیانات عطا فرمائے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ زور کی نماز پڑھی اور جناب عمر فرماتے ہیں حضور پھر ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو بھئی کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اتنا بیان کیا حضور نے کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ پھر اتنا خطبہ دیا کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، جناب عمر نے ہاتھ باندھ دیے۔ عشاء کے بعد جناب عمر نے ہاتھ باندھے اور عرض کی حضور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ حضور وہ اعتراض کرنے والے اور ہیں، آقا ہم تو بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور آپ کو اللہ نے ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔